السلام علیکم، میں فصیح الدین حیدرآبادی 2008 سے اس جامع مسجد اہل حدیث چلکل گڑھا سکندرآباد کا مصلی، اور اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے دین اور دنیا جتنا بھی پڑھا ہوں، آپ کے یہ قانونی سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ میڈیا والے بھائیوں، آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ لوگ آئے، اور آپ لوگوں کے ذریعے سے یہ ہماری بات، ہمارا یہ جو تکلیف والا پیغام ہے، یہ تمام پولیٹیشینز تک، تمام پولیس کے عہدیداران تک، وقف بورڈ تک پہنچے، اور ہمارا یہ جو مسجد کا کام ہے یہ اب حل ہو جائے، یہ جو فتنہ فساد عبدالکریم کا ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے انشاءاللہ۔ آپ کے جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے، یہ قانونی پیپر ہے، یہ پروسیڈنگ وقف بورڈ نے دیا ہے، یہ ہمارے گھر میں ٹائپ کیا ہوا پیپر نہیں ہے، یہ وقف بورڈ گورنمنٹل انسٹیٹیوشن ہے، تو وقف بورڈ سے یہ پروسیڈنگ جاری ہوئی، سی ای او آف وقف بورڈ اس پر سائن کرتے ہیں، تو یہ دیکھیے اس میں 901 گز زمین گیزٹ میں درج ہے، 40C نمبر ہے گیزٹ کا، 938 سیریل نمبر ہے، 7/10/1982 کو رجسٹرڈ ہوا تھا آندھر پردیش کے وقف بورڈ میں، اب تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ ہے، ٹھیک۔ 901 گز مسجد ہے، یہ کمپلیٹ مسجد 901 گز ہے، ٹھیک ہے۔ عبدالکریم جب یہاں پر آئے 11 اگست 2014 کو ایک ایم او یو بنائے، ندیم صاحب اور عبدالکریم کے درمیان میں وہ ایم او یو بنا، وہ اللیگل ایم او یو ہے، وہ کیوں؟ کیونکہ پروسیڈنگ پر دیکھ لیجئے اس تیسرے پیج پر ڈیوٹیز آف دا مینیجنگ کمیٹی لکھا ہوا ہے، یہ قانونی باتیں بتا رہا ہوں۔ ڈیوٹیز آف دا مینیجنگ کمیٹی میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ جو مینیجنگ کمیٹی وقف بورڈ نے بنایا ہے وہ مینیجنگ کمیٹی اپنے نیچے کوئی سب کمیٹی بنانا ایم او یو کے ذریعے یا فلاں لیز کے ذریعے وغیرہ وغیرہ، ایسا کہیں بھی وقف ایکٹ میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ تو ندیم صاحب سے بھی بلنڈر مسٹیک ہوئی تھی، ایم او یو کے ذریعے سے وہ جو اللیگل ایم ڈی سی بنا لی گئی تھی۔ اب ندیم، یہ عبدالکریم، میں نہیں بتانا چاہ رہا ہوں، پیڑا پی ایس کے جو ہے ان کے پاس ہم بیٹھے، ان کے سامنے ہم بولے کہ دیکھیے یہ جو لیز ڈیڈ 1 لیز ڈیڈ 2 کی جو بات ہو رہی ہے اس کی ڈیٹ ہے 29/11/2021۔ انہوں نے ان کا پرائیویٹ ٹرسٹ رجسٹر کرائے سب رجسٹرار آفس مارٹ پلی میں، اس کا نام ہے الہیرا ٹرسٹ، بنا لیے اپنے گھر میں بیٹھ کے۔ پرائیویٹ مدرسہ جو گھر کا تھا اس کو مسجد میں شفٹ کر لیے، شفٹ کر کے اس کے بعد کچھ ہی دنوں میں جو لیز ڈیڈ بنانا تھا پہلے ہی کام کرے۔ لیز ڈیڈ کی ڈیٹ 30/11/2021، لیز ڈیڈ 1 یہ ان کی ڈیٹ ہے، میں بائی ہارٹ کر کے بیٹھا۔ پریسیڈنٹ آف دس مسجد، ایکس پریسیڈنٹ آف دس مسجد، جو یہ پروسیڈنگ میں نے ابھی آپ کو بتایا اس میں عبدالکریم پریسیڈنٹ تھے، جو کمیٹی ختم ہو چکی، اب عبدالکریم کا رول یہاں پر 0 ہے۔ کیوں؟ وہ اللیگل کام کرنے کی وجہ سے ہی از نو مور کیئر ٹیکر صدر آلسو۔ سمجھ رہے آپ لوگ؟ یہ بات ذہن میں رکھیں، پورے قانونی وثوق سے بول رہا ہوں، ٹھیک۔ اب یہ وقف بورڈ نے الیکشن ہی نہیں کرائے، 17 سال پہلے نہیں، عبدالکریم 2014 میں ایم ڈی سی بنائے، اس کے بعد 2015 تک ندیم بھائی کی جو کمیٹی تھی، 2010 سے 2015 5 سال ندیم بھائی صدر تھے، اس سے پہلے بھی 5 سال ندیم بھائی صدر تھے۔ عبدالکریم 2016 میں کمیٹی حاصل کرے وقف بورڈ سے 1 سال کے لیے، اس کے بعد عبدالکریم کو 2 سال کے لیے کمیٹی ملی، بغیر الیکشن کے کمیٹی وقف بورڈ نے فارم کر دیے تھے، پولیٹیشین وغیرہ کے ذریعے سے جو بھی ہوا۔ 2017 سے 2019 تک عبدالکریم کی مینیجنگ کمیٹی تھی، 2019 میں کمیٹی ختم ہوئی، پھر وہ 8 مہینے تک بس ایسے ہی وقف بورڈ کے مسئلے چلتے رہے، آپ سب کو معلوم ہے، تو وہ ایسے ہی کیئر ٹیکر کمیٹی چلتے رہی۔ پھر 27 جنوری 2020 کو وقف بورڈ کی بورڈ میٹنگ ہوتی ہے، چیئرمین صاحب سلیم صاحب تھے اس وقت، پھر اس میں بھی ان کو کمیٹی ملی، ہم جا کر یہ کمیٹی کو ڈیزالو کرو اور یہاں پر جو ہے قانون وقت کے مطابق یہاں پر انتخاب کراؤ، یہ بولے ہم، ہمارے پاس سب کچھ ثبوت موجود ہے تمام ایکنالجمنٹ کے ساتھ، بولے کہ یہ نہیں ہونا، یہ بندہ یہاں پر خیانتیں کر رہا اور ظلم کر رہا، بولے کیا ہوا؟ پھر بھی وہ کمیٹی اس کی 2022 تک چلتے رہی۔ لکھیے ڈیٹ 17 فروری 2022 کو اس کی کمیٹی ختم ہو گئی، داخل کرے 17 مارچ 2022 کو یہ پینل داخل کرے، ٹھیک ہے، اور یہ پینل الحمدللہ خان صاحب اور تمام بورڈ ممبرز نے اس پینل کو ریزولوشن پاس کر دیے اور کمیٹی فائنل کر دیے، بنا دیے۔ اس کے بعد 11 اگست 2022 کو، بلکہ 16 اگست 2022 کو شاہنواز قاسم صاحب آئی پی ایس جو سی ای او وقف بورڈ ہے، انہوں نے پروسیڈنگ ٹائپ کرا کے سائن بھی کر دیے، پروسیڈنگ تیار رکھی ہوئی ہے۔ کیا کرے؟ دلی جاتے ہیں
شفیق عالم اور دوسروں کو لے کر اور جا کے یہ کمیٹی رکوانے کے لیے ان کی رسوخ استعمال کرتے ہیں. مہربانی کریں نام نہ نکلوائیے پلیز. مجھے کسی سے دشمنی نہیں لینا ہے. میں اگر فلاں نام بولوں گا تو فلاں کو دشمنی, فلاں نام بولوں گا تو فلاں کو دشمنی. مجھے کسی سے دشمنی نہیں, مجھے میری مسجد کا حل چاہیے بس. یہ سنیے مہربانی کر کے. اب جب پروسیڈنگ بن کے تیار ہے, وہ پروسیڈنگ اٹھا کے ان کو بلا کے دینا ہے چیئرمین مسیح اللہ خان صاحب. کیوں نہیں دے رہے, وہ مسیح اللہ صاحب ہی جواب دیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. اب میں کیا بتانا چاہتا ہوں, انلیگل جو لیز ڈیڈ انہوں نے بنائے تھے, وہ لیز ڈیڈ کا ایک پیپر ہمارے ہاتھ کو لگا آج سے 20-25 دن پہلے. تو یہاں کے جو کیئر ٹیکر ہی کمیٹی کے سیکریٹری صاحب تھے, وہ سیکریٹری صاحب اس مسجد کے قدیم مصلی وکیل صاحب کے پاس جا کے وہ پیپرز پڑھوائے. اس کے بعد بولے کہ کیا کروں میں, انہیں 30 سال کے لیے لیز جو ہے بول رہا ہے, اور جو ہے انگلش میڈیم اسکول کھولنے کی بات بول رہا ہے, میں سائن کرنا نہیں کرنا. تو انہوں نے سائن نہیں کرے, وہ منٹس آف میٹنگ کے پیپر پہ, ٹھیک ہے 1 منٹ سائن نہیں کرے. وہ پیپر ہم کو ہاتھ کو لگا, ہم تمام لوگوں میں عام کر دیا الحمدللہ, لیکن پیپر عام نہیں کرے ابھی بھی. اب کل یعنی 12 دسمبر 2022 کو چلکل گڑا پولیس اسٹیشن کے سرکل صاحب, ایس آئی صاحب اور بہت سارے صاحب لوگ یہاں پر مغرب میں آئے, لیکن مغرب سے پہلے اس عبد الکریم کے انلیگل بورڈز کو مسلیوں نے توڑ کے نیچے رکھ دیے. اور یہ جو لیگل بورڈ جو دکھ رہا ہے آج ہمارے سر کے اوپر یہاں پر, یہ لیگل وقف بورڈ کا گیزٹ میں جو ہے 40C بیرنگ نمبر 938 11-4-746, یہ وقف بورڈ میں 7/10/1982 کو جو گیزٹ میں, تو منشاء وقف کے مطابق, کس کے مطابق, منشاء وقف آپ لوگ جانتے ہوں گے, اس میں 901 گز مسجد ہے. تو قیامت تک وہ مسجد ہے نا, کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی وہ نہیں بن سکتی. انہوں نے 350 گز کے نئے پورشن کو, جو پرانی مسجد توڑ کر نیا پورشن بنائے, اس کو کیا کر لیے اپنے لیے. 30 سال کا انگلش میڈیم اسکول کی بات کر رہے ہیں, سبحان اللہ. ان کے الحمدللہ نریش سر, سرکل انسپیکٹر چلکوڑا پی ایس جو آج ہے, انہوں نے کل رات یہ بول دیے عبد الکریم کے وہ سو کال ٹرسٹی اور بھانجے کو, کہ اگر یہ لیگل بورڈ جو گیزٹ ریکارڈ والا بورڈ جو آج مسجد پہ لگا دیے مصلیوں نے, یہ اگر کوئی اتارے گا تو پھر اس کے اوپر جو ہے کاروائی ہو سکتی ہے. لہذا اب یہ لیگل گیزٹ ریکارڈ کا جو بورڈ ہے مسجد کا اور مدرسے کا, مدرسہ مسجد کے انڈر میں رہے گا, پرائیویٹ کوئی نہیں چلا سکے گا. یہ سرکل صاحب بول دی, ہمارے لیے خوشی کی بات ہے الحمدللہ. اب یہ جو بورڈز ہیں یہ اتارے گا, اگر کوئی مصلی عبد الکریم کا کوئی آدمی آ کر اتارے گا تو اس کے اوپر FIR بک ہو سکتا ہے, کیونکہ گیزٹ ریکارڈ کے بورڈز ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم. آج 13 دسمبر 2022 کو میڈیا میں ہم اپنی یہ جو تکلیف ہے مصلیوں کی یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہماری 901 گز مسجد جو تلنگانہ اسٹیٹ کے وقف بورڈ میں رجسٹرڈ ہے, یہ 901 گز مسجد میں 350 گز مسجد کا حصہ لیبز مینیجنگ کمیٹی والے انلیگل لیز بنا کر پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کے نام سے قبضہ کر لیے ہیں. تو مسجد پر یہ جو ناجائز قبضہ ہے, اس قبضے کے خلاف اس مسجد کے اور چلکلگڑا بستی کے مسلمان اکٹھا ہوئے ہیں اور تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے چیئرمین صاحب سے گزارش کر رہے ہیں کہ جو مینیجنگ کمیٹی ختم ہو چکی ہے اور جو قبضہ کیے ہوئے ہیں, تو وقف کا تحفظ آپ خود کرنا ہے. ہم بھی آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. وقف کے تحفظ کے لیے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن والے مسجد کے 900 گز میں سے 350 گز قبضہ کر چکے ہیں. لہذا ان لوگوں پر سخت سے سخت قانونی کارروائی کے لیے ایک وقف بورڈ کی ٹاسک فورس کے ذریعے سے اس پر انکوائری کرائی جائے, کیونکہ 2014 سے یہ جو لیبز مینیجنگ کمیٹی کے لوگ ہیں, یہ لوگ ایمبیزلمنٹس آف فنڈز کیے ہیں, بہت زیادہ مسجد کے نام سے چندہ مانگے ہیں انڈیا میں اور انڈیا کے باہر کئی کنٹریز سے کئی کروڑ روپے چندہ جمع کیے, اور پھر یہاں پر اس مسجد کے 350 گز حصے کو ان کے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کے نام سے قبضہ کر لیے ہیں, انلیگل کوئی پرائیویٹ لیز بنا کر. جبکہ یہ وقف بورڈ کی پراپرٹی ہے تو وقف بورڈ ہی یہاں پر مینیجنگ کمیٹی دیتی ہے, اور اس مینیجنگ کمیٹی میں کوئی سب کمیٹی بنانے کی اتھارٹی مینیجنگ کمیٹی کو نہیں ہے, یا کوئی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن یا پرائیویٹ ٹرسٹ یا پرائیویٹ سوسائٹی یا پرائیویٹ آرگنائزیشن بنا کے یہاں پر قبضہ کر لینا مسجد کا کچھ حصہ, ایسا کچھ بھی وقف ایکٹ میں نہیں ہے. اور ان کی جو پروسیڈنگ ہوتی ہے, پروسیڈنگ لیٹر میں بھی ڈیوٹیز آف مینیجنگ کمیٹی میں کہیں بھی ایسا نہیں لکھا ہے. لہٰذا وہ لوگ غلطی کرے ہیں, لہٰذا ان کے اوپر انکوائری کانسٹیٹیوٹ کریے جلد سے جلد, اور جلد سے جلد اس مسجد کا حل کریے. جیسا ہر مسجد میں وقف کے قانون کے حساب سے الیکشن ہونا چاہیے, الیکشن کے ذریعے کمیٹی فارم ہوتی ہے, ایسا اس مسجد میں کب ہوا اور لاسٹ ٹائم, اور تب سے ابھی تک کس کی مینیجنگ کمیٹی ہے؟ 2008 سے میں اس مسجد میں مصلی ہوں ریگولر 5 ٹائمز الحمدللہ, اور میں نے
یہ 14 سال میں آج تک اس مسجد کا وقف بورڈ کے ذریعے سے مینیجنگ کمیٹی کے لیے الیکشن نہیں دیکھا، اور کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ 2005 سے 2015 تک ندیم صاحب صدر رہے، کبھی بھی الیکشن نہیں ہوا مینیجنگ کمیٹی کے لیے، اور پچھلے 7 سال سے یہ جو اب لیبز ہوئی مینیجنگ کمیٹی جو انلیگل قبضہ کر لی ہے مسجد کا، اور مسجد کا 3.5% حصہ جو قبضہ کر لیے، یہ کمیٹی والوں کا بھی الیکشن نہیں ہوا، بس 2 سال کے لیے کمیٹی ملتی رہی، پولیٹیشینس دلا دیے کمیٹی، اس طریقے سے ہوا، کبھی الیکشن یہاں نہیں ہوا۔ کیا مسلی کبھی پوچھتے گئے، بار بار پوچھتے گئے الیکشن کے وقت، جب بھی ان کا ٹرم ختم ہوتے گیا ہم ان کو پوچھتے گئے الیکشن کروائیے بول کے درخواست کرے، ڈائریکٹ مینجمنٹ کے لیے درخواست کرے، مگر پھر بھی آن اسے بیسس ان لوگ پیسوں گزشتہ کمیٹی کو دیتے گئے، وہ صرف وقف بورڈ ہی جانتی ہے۔ یہ آپ کے پاس آپ کی اور سے کیا وقف کمیٹی، آپ مسلیوں کی اور سے یا جتنے بھی یہاں پر لوگ ہیں ایریا کے، ان کی اور سے کبھی کوئی ریپریزنٹیشن دیا گیا تو کس کو دیا ہر گیا؟ بار دیا گیا ہے، جب بھی ان کی مینیجنگ کمیٹی ختم ہوتی گئی، جو بھی کمیٹی لیپس ہوتے گئی، ہماری طرف سے ہم ہیں، کوئی بھی مسلی اپنے طرف سے چینل بنا رہے ہیں، داخل کرتے جا رہے ہیں، مگر وقف بورڈ نظر انداز کر دیتے جا رہے ان کی ہیں۔ کمیٹی جب چلتی بھی تھی تب بھی جو ہے ریپریزنٹیشن دیا گیا ان کے irregularities کے خلاف، ان کے ظلم کے خلاف، ان کی خیانت کے خلاف، لیکن وقف بورڈ ان پر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اس مسجد کا حل ہو، اور یہ جو قبضہ ہوا ہے یہ قبضہ نہیں ہونا۔ 900 گز مسجد تھی تو 900 گز مسجد ہی رہنا، ونس اے وقف آلویز اے وقف، ہم یہی چاہتے ہیں۔ اور ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے، پورے مسلیوں کی ڈیمانڈ ہے، پورے مسلیہ چاہ رہے ہیں الحمدللہ کہ یہ کمیٹی چینج ہونا، اور یہ کمیٹی چینج ہونا اور نئی کمیٹی آنا، یہ کمیٹی جو بن چکی ہے وہی دے دینا۔ اور 23 جولائی 2022 کی وقف بورڈ کی بورڈ میٹنگ میں جو کمیٹی بنا دی گئی ہے، چیئرمین وقف بورڈ وسیع اللہ صاحب اور IPS شاہنواز قاسم صاحب CEO نے جو کمیٹی بنا دی ہے، بس وہ کمیٹی کی پروسیڈنگ بن کے جو ریڈی ہے، کیوں ہولڈ کر دیے ہیں، بس وہ دے دیجئے جلد سے جلد بلا کر۔ اور ہم پورے مسلیوں کے سگنیچر کے ساتھ ہم لوگ وقف بورڈ میں پیپر بھی سبمٹ کرے کہ پولیس اسٹیشن میں بھی دیے ہیں ان کے اس قبضے کے خلاف، یہ ناجائز قبضہ ختم ہو جائے، بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ مسجد آباد رہے۔ کریم صاحب کی اور ان کی کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے کو چینج چاہیے، ہمارے کو تبدیلی چاہیے، ہمارے کو نئی کمیٹی جو فارم ہو گئی ہے وہ چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔